بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک. آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک. آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے میرے مالک. آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک. آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے.
کہ موسیٰ نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سقال وسقالت القلوب ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ خزینہ بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ عبادت میریا۔ ایک بادشاہ نے کسی درویش سے کہا کہ تمہاری رات کیسے گزرتی ہے؟ درویش نے کہا بادشاہ سلامت میری آدھی رات آپ جیسے گزرتی ہے اور باقی آدھی جو ہے یہ آپ سے اچھی گزرتی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ جی میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس آسائشیں ہیں، میرے پاس سہولیات ہیں، میں تو محل میں سوتا ہوں اور مخمل پہ سوتا ہوں، اور یہ درویش جو ہے یہ تو جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کے پاس تو آسائشیں نہیں ہیں۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، کہنے لگا جی اپنی بات کی وضاحت کرو کہ میری جیسی کیسے اور مجھ سے بہتر کیسے؟ وہ درویش کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ رات کو سو جاتے ہیں، میں بھی سو جاتا ہوں، آپ بھی سو جاتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں، نیند آپ کو بھی آ جاتی ہے، نیند مجھے بھی آ جاتی ہے، آپ مخمل پہ سوتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے، میں زمین پہ سوتا ہوں مجھے بھی نیند آ جاتی ہے، تو آدھی رات تو ہماری برابر ہو گئی کہ ہم سونے میں برابر ہو گئے، پھر میں آدھی رات کو اٹھ جاتا ہوں اور اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ پہلے والا حصہ جو ہے یہ تو برابر ہو گیا، آپ بھی سوتے رہے میں بھی سوتا رہا، اس لیے کہ سونے میں تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ مخمل پہ سوتا ہے کہ زمین پہ سوتا ہے۔ وہ ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے نا کہ سویا ہوا اور مرا ہوا دونوں برابر ہوتا ہے، اس کو نہیں احساس ہوتا کہ جی میں کہاں پہ سویا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ آدھی رات جو آپ سے بہتر ہے وہ اس لیے کہ میں رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ سوتے رہتے ہیں، تو باقی جو میری آدھی رات ہے وہ آپ سے بہتر ہے، تو میری رات آدھی آپ جیسی ہے اور آدھی آپ سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ جو رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس کے سینے میں اللہ نے اپنی یاد کا نور ڈالا ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جھونپڑی میں ہے، وہ محل کے اندر ہے، وہ آسائشوں میں ہے یا وہ مفلسی میں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، جس سے آپ پوچھیں لاکھ روپے کماتا ہوگا، 2 لاکھ کماتا ہوگا، 10 لاکھ کماتا ہوگا، اور آپ اس سے حال نوال لیں، کہیں گے جی بہت پریشانی ہے۔
بہت پریشانی ہے. زیادہ تر تو کہیں گے جی مالی پریشانی ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، فلاں مسئلہ ہے. اور جس کو مالی نہیں ہوگی اس کو کوئی اور پریشانی ہوگی کہ جی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، یا مصروفیات بہت ہیں، یا فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے. مجھے یاد ہے ہم حضرت صاحب کے ساتھ مسکین پور شریف ہے، پرانی بات ہے 2001 کی. تو وہاں کسی نے وہاں پہ حضرت شاہ محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہوتے ہیں سجادہ نشین وہاں کے. تو اس وقت اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا جتنا اب وہاں مجمع ہوتا ہے. تو کسی نے پرچی بھیجی حضرت کو کہ حضرت مجھے بہت پریشانیاں ہیں، آپ دعا فرمائیں. تو جب دعا کا وقت ہے حضرت نے اس پرچی کو پڑھا، پھر فرمانے لگے بھائی اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کو پریشانی نہیں ہے. تو پریشانیاں تو سب کو ہیں. اور کیوں پریشانی ہے؟ لاکھ روپے کمائے، 2 لاکھ کمائے، 10 لاکھ کمائے، پھر بھی پریشان ہے. اس لیے پریشان ہے کہ اس نے اطمینان والا جو اللہ نے نسخہ بیان کیا اس نے اس پہ عمل نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ نے اطمینان جو ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے. دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. یہ دولت میں بھی نہیں رکھا، یہ گھر بار میں بھی نہیں رکھا، یہ آسائشوں میں بھی نہیں رکھا. تو جس کو اللہ نے اپنے دل کا اطمینان دے دیا، پھر اس کے لیے برابر ہے وہ جھونپڑی کے اندر ہو یا وہ محل کے اندر. اس لیے کہ یہ محل بھی فانی ہے اور جھونپڑی بھی فانی ہے. ایک بادشاہ نے ایک محل بنوایا بڑا سارا. بادشاہوں کو شوق تھا عمارتیں بنوانے کا. تو بڑا شاندار قسم کا محل بنوایا اور عوام میں مشہور کیا کہ جی اس کا وزٹ کرو، اس کا دورہ کرو، اور اس میں اگر کوئی نقص نظر آئے تو مجھے بتانا. اب لوگ جاتے دیکھتے، جی بڑا خوبصورت عمارت ہے، بڑی شاہی عمارت ہے، بڑا فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے، تو بڑی تعریفیں کرتے. اس عمارت کو دیکھنے ایک درویش بھی گئے. انہوں نے ساری عمارت گھومی اور وہاں کے منتظمین سے کہا کہ جی اس عمارت میں 2 نقص ہیں. یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی. جی میری بنائی ہوئی عمارت میں کسی نے نقص نکال دیا. اس نے کہا جی لے کے آؤ میرے پاس. چلے گئے دربار میں، پوچھا جی کیا نقص ہیں؟ انہوں نے کہا ایک نقص تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عمارت مستقل نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی، گر جائے گی. دنیا کی کوئی عمارت مستقل نہیں رہے گی. یہ آپ کی بنائی ہوئی عمارت میں نقص ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اور فرمایا دوسرا نقص اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا مکین بھی اس کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ مال و دولت، یہ جس دنیا کے لیے ہم بھاگتے رہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکہ ہے. روایات میں آتا ہے نا قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا جی دنیا میں کتنا رہے، تو جس کو دنیا میں آسائشیں بھی میسر ہوں گی اور سمجھے گا میں بڑا عرصہ رہا ہوں، وہ بھی کہے گا کچھ لمحے، یہ شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ. میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ دنیا میں ہمیں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ جس کو اللہ توفیق دیں وہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتا ہے. جس کو اللہ توفیق نہیں دیں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا. وہ اللہ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑھاپے میں نیک ہو گیا، اور لوگ اس کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی دیکھو جوانی میں اس نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، بڑھاپے میں آ کے اس نے داڑھی رکھ لی اور نمازیں شروع کر دی. میں کہتا ہوں جس بندے نے بڑھاپے میں بھی اللہ کو یاد کر لیا، اس نے وقت سے پہلے یاد کر لیا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو بڑھاپے میں رجوع کی توفیق دی. یہ کم نعمت ہے. اگر وہ اسی حال میں فسق و فجور کی حالت میں چلا جاتا، اور سارے بوڑھوں کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے. یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. جس کو اللہ نے بڑھاپے میں بھی توبہ کی. الگ بات ہے کہ جوانی کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے. نوجوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. نوجوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. اس لیے کہ جذبات ہیں، خواہشات ہیں، اس میں جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ پاک قبور سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. ایسی اللہ نے نوجوان کی توبہ میں برکت رکھی ہے.
تو یہ دنیا عارضی ہے، دھوکے کی جگہ ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر مستغرق ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو ہماری زندگی کا کیا مقصد رہ گیا؟ صبح اٹھنا، تیار ہونا، دفتر یا ملازمت پہ چلے جانا، پھر سارا دن اپنی صلاحیتوں کو دنیا کی کام پہ صرف کرنا، اگر وقت ملا تو نماز پڑھ لی۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ وقت ملا تو نماز پڑھ لی بس، اور پھر واپس آ گئے، کپڑے بدلے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا، سو گئے بس۔ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ جتنا اللہ نے شرف اس مخلوق کو بخشا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں بخشا۔ اللہ نے زمین پہ خلیفہ بنایا، حالانکہ اللہ پاک کی ایسی مخلوقات ہیں کہ کروڑوں اربوں سال سے حالت عبادت میں ہیں، اور جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ حالت عبادت میں رہیں گے، لیکن زمین پہ اللہ نے ہمیں نائب بنایا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اگر بندہ صرف یہ سوچے نا، اگر ملک کا صدر ہو اور وہ کسی کو کہے یہ تم میرے قائم مقام ہو، آپ اس کا ٹور دیکھیں پھر۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کے سامنے جھکے رہتے کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ، اتنی بڑی دولت ہے کہ حالت فسق و فجور کے باوجود اگر کوئی اس کلمے کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا، اللہ پاک اس کو جہنم سے نکال کے جنت بنا۔ اور میں نے کہیں پڑھا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں گے اور ان کے چہروں کو نیلا کر دیا جائے گا، اور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نہ آپ کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں گے اور نہ آپ کے چہروں کو نیلا اور کالا کیا جائے گا، صرف اس نسبت کی برکت سے۔ ایسی امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم دنیا کے اندر مستغرق ہو گئے، ہم دنیا کے کاموں میں مست ہو گئے۔ اور کیوں ہو گئے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جی ہمارا اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا سب سے پہلی ترجیح جو ہے یہ اللہ پاک کی ذات ہوتی، ہماری ساری زندگی کا جو محور ہے یہ اللہ پاک کی ذات ہوتی، دنیا دوسرے درجے پہ ہوتی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم برابر تو رکھتے ہیں۔ ایک کوئی سالک کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا، ورنہ کم از کم اپنے برابر سمجھنا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ ہر بندہ اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، ہر بندہ اللہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کچھ دن قیام کیا، اب وہ خانقاہ کی طرف سے جو کھانا بھی آتا تھا، ناشتہ بھی آتا تھا، تو ایک بار ناشتہ آیا تو پیچھے سے کچھ سوالی آ گیا، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ مجھے دو۔ تو اس نے رات کا جو کھانا بچا ہوا تھا وہ اس نے سوالی کو دے دیا۔ جب واپس جانے لگا حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا بھائی تم نے میری بات کی لاج نہیں رکھی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کو خود سے بڑا سمجھنا ورنہ کم از کم برابر سمجھنا۔ اس نے کہا حضرت ہم تو اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ کو بڑا سمجھتے تو تم اللہ کے نام پہ وہ چیز دیتے جو تم نے خود کہی، یا کم از کم اس میں سے ناشتے میں سے آدھا کر دیتے۔ تو ہم نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی اور الحمدللہ ہمیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، کلمہ سکھایا، دین کے طریقے سکھائے، پھر بھی ہم عبادت نہیں کر سکے، پھر بھی ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے، پھر بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم میں عشق کی کمی ہے۔ ہم نے نماز بھی سیکھ لی، ہم نے روزہ بھی سیکھ لیا، ہم نے
احکام بھی سیکھ لیے، ہم نے عشق نہیں سیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق سکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے کسی عاشق کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے اپنے دل کو رکھا نہیں۔ اگر ہم کسی دل کے سامنے اپنے دل کو رکھ دیتے اور وہاں سے یہ عشق کا نور جو ہے ہمارے سینے میں آ جاتا، پھر ہمیں پتہ چلتا۔ صحابہ اکرام کے واقعے ہم پڑھتے ہیں نا، حضرت بلال کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت بلال سے عرض فرمایا کہ بلال اپنی قمیص کو اٹھاؤ، پیچھے سے قمیص کو اٹھایا انہوں نے، تو کمر پہ جیسے گوشت جل جاتا ہے، چربی ایسے، پوچھے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرا جو آقا تھا وہ مجھے کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ جب میں منع کرتا تھا تو وہ کوئلوں کو بچھا دیتا تھا گرم کر کے اور اس پہ مجھے لٹا دیتا تھا، اور میرے یہ کمر سے جو چربی پگھلتی تھی اس سے وہ کوئلے بجھتے تھے۔ یہ ان کے نشان ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ یہ سوائے عشق کے ممکن نہیں ہے۔ یہ نہ فضائل سے ممکن ہے نہ مسائل سے ممکن ہے، یہ صرف عشق سے ممکن ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں فضائل بھی، حضرات علماء کو اللہ پاک برکتیں دیں، سارے مسائل بتا دیے، فضائل بھی بتا دیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے دل کو نہیں رکھا۔ اگر ہم اللہ والے کے سامنے اپنے دل کو رکھ دیتے اور ہمارے دل میں یہ عشق کی شمع روشن ہو جاتی، پھر سارا کام آسان تھا۔ پھر تہجد کی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تہجد کی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اللہ والوں کو میں نے دیکھا، اللہ پاک نے مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا، بارہا اجتماعات میں میری حاضری رہی، میں نے تو کم از کم کبھی نہیں سنا کہ کسی اللہ والے نے ممبر پہ بیٹھ کے تہجد کی فضیلت بیان کی۔ میں نے اپنی ٹنڈادوں والی خانقاہ میں نہیں سنا کہ کسی نے ممبر پہ بیٹھ کے تہجد کی فضیلت بیان کی۔ حالانکہ الحمدللہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ مجمع جتنا ہے سارے ہی گمان، سارے ہی تہجد گزار ہیں، لیکن میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مقرر نے، کسی واعظ نے ممبر سے بیٹھ کے تہجد کی فضیلت بیان کی ہو، اس لیے کہ وہ ممبر سے بیٹھ کے عشق کی آگ لگاتے ہیں۔ پھر فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، پھر مسائل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جی یہ کام غلط ہے کہ یہ صحیح ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے مومن کا دل مفتی ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بندہ سلوک طے کرتا ہے تو کوئی غلط کام کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا جی میرا کام غلط ہے، اس کا دل گواہی دے گا جی یہ کام غلط ہے۔ اب وہ اس پہ چلے یا نہ چلے، لیکن اس کا دل اس کو بتائے گا جی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام غلط ہے۔ یہ بارہا اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر حضرات علماء سے اس کا مسئلہ پوچھو وہ ایسے ہی بتاتے ہیں جیسا اس کا دل کہتا ہے کہ یہاں جی یہ غلط تھا کام۔ کیوں؟ کہ جب انسان کا دل نور ہو جاتا ہے، اللہ کا نور انسان کے دل میں آتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے نا، اب جس سے ہی بات کر لیں جی نماز پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ کے بندے دنیا کے سارے کام تجھ سے ہوتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تجھے آسائش بھی ہے تو اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تمہارے پاس وقت بھی ہے، تم بستر پہ بیٹھے ہو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے دل کے اندر وہ محبت کی آگ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کی طبیعت خراب تھی، میں نے کہیں پڑھا ان کی طبیعت خراب تھی، تو گھر والوں نے کہا جی آپ تہجد کو نہ اٹھیں، آپ کی طبیعت آرام کریں۔ فرمایا اب تو وہ بلاتے ہیں۔ ایسی کیفیت حاصل ہوتی ہے، یہ جب دل نورانی ہو جاتا ہے ایسی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ یہ اللہ مجھے بلاتے ہیں۔ اور جس کو یہ کیفیت حاصل ہو کہ اللہ مجھے بلاتے ہیں پھر وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔
تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے 2 باتیں لکھی. ایک، اللہ والوں کی صحبت. اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے، اس نعمت کو حاصل کرنا ہے تو صحبت اٹھانی پڑے. یہ پہلے زمانے کے اندر لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، وہاں ریاضتیں کرتے تھے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کیفیات دیکھی اس زمانے میں، تو اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو اب ہمارے حواس جو ہے وہ اتنے قوی نہیں رہے. تو دعا فرمائی. ان کے حالات میں آتا ہے 40 دن روتے رہے، صرف مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے، پھر واپس آ کے دعا کرتے تھے یا اللہ آسانی فرما دیجیے. تو پھر آپ پہ اللہ پاک نے اس سلسلے کو کھولا. یہ ہمارا جو سلسلہ نقشبندیہ ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں بہت چلے نہیں لگانے پڑتے، بلکہ ہمارے بزرگ تو چلوں کا کسی کو کہتے ہی نہیں ہے. کوئی انفرادی معاملہ ہو تو الگ بات ہے. اس میں کیا ہے؟ سنت کا اتباع ہے. اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل. 2 چیزوں پہ بنیاد قائم ہے، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کا ذکر. یہ جتنی ریاستیں پرانے بزرگوں نے کی ہیں نا، ان کے بدلے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت حاصل ہو. حضرت تھانوی کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو آپ کے ایک خلیفہ تھے، وہ حکیم تھے اور فارغ ٹائم پہ کتابوں کی جلدیں بناتے تھے. تو حضرت تھانوی نے اس سالک کو لکھا جی تم ان کی خدمت میں جایا کرو، تم ان کی خدمت میں جایا کرو. اب وہ سالک ان کی خدمت میں جانا شروع ہو گیا. اب وہ جو حکیم صاحب تھے وہ خاموش طبع تھے، گفتگو نہیں زیادہ کرتے تھے، بس یہ صرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مجھے حضرت تھانوی نے فرماتے تھے بیٹھ جاؤ. کچھ دن رہے، پھر انہوں نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت الحمدللہ میری سستی دور ہو گئی. حالانکہ نہ انہوں نے کوئی وعظ کیا اور نہ انہوں نے کوئی سوال کیا. یہ اللہ والوں کی صحبت کی خصوصیت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، فرمانے لگے حضرت خواجہ خان محمد صاحب نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں. فرمایا یہ فیصل آباد تشریف لائے تو میں ان کی زیارت کے لیے چلا گیا. کسی ساتھی نے بلایا ہوگا تو گھر کے اندر پروگرام تھا. فرمایا کہ حضرت کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں اس کمرے میں گیا اور بیٹھ گیا. فرمایا حضرت نے میری طرف دیکھا اور میں نے حضرت کی طرف دیکھا. فرمایا حضرت کا دیکھنا تھا کہ میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا میری آنکھوں سے آنسو جاری رہا. حالانکہ حضرت نے کوئی کلام نہیں فرمایا، میری آنکھوں سے خشیت الہی کی وجہ سے آنسو جاری رہے. بولنا ضروری نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں تصوف کے اندر کلام ضروری نہیں ہے. یہ تو چونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے تو ترغیب کے لیے بیانات کا سلسلہ ہے کہ جی تھوڑا سا بیان ہو جائے. اصل چیز کیا ہے؟ صحبت اور اللہ کا ذکر. بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ٹنڈادہ میں مجلس فرمایا کرتے تھے وہ بیان نہیں کرتے تھے مجلس سے پہلے، صرف مراقبہ ہوتا بس. ہاں کہیں جب جاتے تھے تو پھر ترغیب کے لیے بیان، ورنہ جو سالک ان کے پاس آتے تھے جن کو ترغیب کی ضرورت نہیں ہے حضرت ان کو بیان نہیں فرماتے تھے. یہ تو بیان ترغیب کے لیے ہے تاکہ دوسرے کو قرب قیامت کا زمانہ ہے، ہماری استعداد نہیں ہے، ہمیں شوق نہیں ہے دل کی. سب پرانے زمانے میں لوگوں کو شوق تھا. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب ریاضت کی فارغ ہو گئے تعلیم سے، پھر ریاضت کی، پھر ماں سے کہنے لگے میں کسی پیر کو پکڑ لوں. تو پھر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو. پہلے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں واقعہ درج ہے، حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو حضرت قطب الدین مختار کاکی ایک درخت کے نیچے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور درخت خوش تھا. یہ سالک تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے اور درخت خوش ہے، خشک ہے. انہوں نے درخت کو دیکھا، درخت ہرا ہو گیا. تو جب حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ نے درخت کو دیکھا، درخت پر خشک ہو گیا. جب آگے پہنچے تو عرض کی کہ حضرت میں اصلاح کے لیے حاضر ہوں. تو حضرت نے فرمایا بھائی تم اصلاح کے لیے حاضر نہیں ہو، تم مجھے اپنی کرامت دکھانے کے لیے حاضر ہو.
پھر فرمایا جی معین الدین چشتی کے پاس چلے جاؤ، وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہاری اصلاح کرے گا۔ تو حضرت ان کے پاس آ گئے، یہ حجرے کے اندر تھے، تو حضرت دروازہ بجایا، حضرت نے پوچھا کون؟ کہا جی سالک ہوں، اصلاح کے لیے آئے۔ حضرت نے فرمایا جی مسجد چلے جاؤ، میں وہاں آتا ہوں۔ مسجد چلے گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت تشریف لائے، چپلیں اتاری اور مسجد کے اندر چلے گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ جی میں حضرت کی چپلیں اٹھا لوں اور اٹھا کے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھوں ادبن، اور حضرت کی چپل اٹھانے لگا تو حضرت کی چپل نہیں اٹھتی تھی۔ جب بہت زور لگایا، کچھ وقت گزر گیا تو حضرت نے فرمایا یہ قطب الدین کا درخت نہیں ہے جس کو تمہارا کر دو گے۔ تو اس زمانے میں لوگ اس کرامات کے بعد بھی اصلاح کے لیے جاتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو گئے اور ہمیں اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمال کے بعد بھی اصلاح کے لیے آتے، جی میرے دل کی اصلاح ہو جائے۔ اور آج ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہیں اور ہمیں اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کا حال ہم سب جانتے ہیں، ہماری عبادات کا حال ہم سب جانتے ہیں۔ جو نماز ہمیں دنیا میں گناہوں سے نہیں روک سکتی، جو نماز ہمیں دنیا میں بد نظری سے نہیں روک سکتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے یہ نماز کی خصوصیت بیان کی ہے کہ جی نماز کی خوبی ہے یہ کہ وہ بے حیائی اور برائی کے کام نہیں کرنے دے گی، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ اللہ کا کلام میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری نماز میں فرق ہے۔ ہماری وہ نماز ہی نہیں بنی جو ہمیں ان کاموں سے روک دے۔ اور کیوں نہیں بنی؟ اس لیے کہ نماز حضور قلب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر دل نماز میں حاضر ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حکم لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہے جب تک اس کا دل حاضر نہیں ہے۔ اسی لیے صوفیہ جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، یہ بندے کے دل پہ محنت کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ اس صحبت کی کوئی نعم البدل نہیں ہے، صحبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جن بزرگوں کو، جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی، اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، کوئی نعم البدل نہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اعمال میں صحابہ اکرام کو فوقیت تھی، صحابہ اکرام کو خشوع خضوع میں فوقیت تھی، مسائل میں بھی فوقیت نہیں تھی۔ بعض صحابی ایسے ہیں جب ان کے پاس کوئی ساتھی مسئلے کے لیے آتا تو تابعین کو ریفر کرتے تھے، جی ان سے پوچھ لیں۔ تو لیکن فضیلت کیا تھی اس صحبت کی؟ جو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کے قلب اطہر سے ان بزرگوں کے قلب میں داخل ہوا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پھر جو لوگ ان بزرگوں کی صحبت میں رہے، حضرات صحابہ کی، اور ان کے قلوب سے جو نور نکل کے ان کے سینے میں گیا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ساری زندگی کی عبادت اس کا نعم البدل نہیں۔ ایسے صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے بیعت کی، آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے اور چلے گئے، ساری زندگی دوبارہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن چونکہ تعلق بن گیا، وہ نور منتقل ہو گیا، ساری زندگی غیر صحابی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحبت ہے۔ اس لیے خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر چیز کی قضا ہے، ہماری صحبت کی قضا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ والوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مہینے میں پیغام ہو، 15 دن میں، ہم سمجھتے ہیں بہت وقت نکالتے ہیں، ہم احسان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والے تسبیح کے دانوں کو پورا کرتے ہیں، بس یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ جب دانے پورا ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو کھا لیتا ہے۔ تو یہ صحبت اتنی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر،
اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ہمیں تو شرع میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جی غیر ضروری طور پہ شیطان کا نام نہ لو۔ میں نے کہیں واقعہ پڑھا، ایک صحابی غالباً اونٹ سے گر گئے یا شاید ان کی اونٹنی نے لات مار دی تو انہوں نے کہ زبان سے نکل گیا جی یہ شیطان کی وجہ سے، آپ نے فرمایا اس کو شیطان سے منسوب نہ کرو، اس لیے کہ زبان سے ہر وقت اللہ کا نام نکلے۔ جب اللہ پاک کا نام نکلے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ حضرات علماء منع کرتے ہیں، بچوں کو ہم کہتے ہیں نا بڑا شیطان ہے، منع فرماتے ہیں کہ جی یہ اس کی طرف نسبت نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا عشق ہے جو یک طرفہ ہوتا ہے، یہ دنیا کا عشق ہے۔ جو عشق حقیقی ہے یہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتا۔ سالک آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری کیفیت ویسی ہے، پتہ چلے یا نہ چلے۔ وہاں سے جواب ضرور آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے قلوب پہ گناہوں کی سیاہی ہے، اس لیے وہ جو رسپانس وہاں سے آتا ہے، وہ جو وہاں سے محبت آتی ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور وہاں سے جواب نہ آئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ درویش جو ہوتے ہیں ان کے معاملہ مختلف ہوتا ہے، ان پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کسی نے شاہ لطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جی اللہ پاک اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی بٹھائی کر رہے ہیں۔ پھر اس کو فرمایا بھائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ محبت کا معاملہ ہے نا۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں درگزر ہو جاتی ہیں۔ عاشق کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ عشق پیدا کیسے ہوگا؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوگا اور اللہ کے ذکر سے۔ ہمارا تو پہلا سبق ہے، جب ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ قلب پہ انگلی لگاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں جی اللہ اللہ کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ اللہ۔ اور جو سالک اس پہ محنت کرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے اس کو پھر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دین کے بہت سارے شعبے ہیں، جہاد بھی دین کا شعبہ ہے، تبلیغ بھی دین کا شعبہ ہے، درس و تدریس بھی دین کا شعبہ ہے، احادیث بھی دین کا شعبہ ہے، سارے دین کے شعبہ ہے۔ تو ان میں تصوف بھی دین کا شعبہ ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہر شعبے میں موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو سلوک سے وابستہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو سلوک کے شعبے میں نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑ گئی وہ اعلیٰ ہو گیا۔ لیکن باقی شعبوں میں اور اس شعبے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ جو سلوک طے کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ شعبے کی خوبی ہے۔ یہ جو شعبہ ہے نا یہ دل کی اصلاح کا شعبہ ہے۔ دل جب روشن ہو جاتا ہے اس کو بتاتا ہے تم کس مقام پہ کھڑے ہو۔ باقی شعبوں میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو میں کہتا ہوں یہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان کی ماں ہے۔ اور ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا مزاج تھا، حضرت فرماتے تھے دل کی اصلاح ہو جائے پھر دین کے جس شعبے میں اللہ پاک آپ کو چاہیں گے، آپ کا رجحان ہوگا، اب اس شعبے میں کام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کی اصلاح ہو جائے وہ لوگوں کی اصلاح کرے، اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کا رجحان اللہ پاک نے اس سے دین کی کسی اور خدمت کا کام لینا ہے اس طرف خدمت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم صوفی ہو جائیں گے، ہم سلوک کے اندر اس شعبے میں چلے جائیں گے تو باقی شعبے ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ باقی شعبوں میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب ان کے دوست تھے، ان کی کہیں دورے پہ آئے، کہیں بیان کرنا تھا انہیں، تو حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ کہنے لگے بھائی چونکہ ہم اثر تھے، ہم عمر بھی تھے، تو بے تکلفی کا پہلو تھا۔ ان سے فرمانے لگے کہ بھائی میں نے جانا ہے جلسے کے لیے اور میرے پاس وقت تھوڑا ہے، آپ مجھے بتائیں تصوف کیا بلا ہے۔ تو
تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیت کی اصلاح کا نام تصوف ہے. تو مولانا حبیب رحمۃ اللہ بڑے حیران ہوئے کہ لیکن میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ مجھے کوئی دلیل دیں گے اور میں اس کو رد کروں گا، آپ مجھے یہ دلیل دیں گے اور اس کو رد کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیت کی اصلاح ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے جی مجھ میں یہ خامی ہے، مجھ میں یہ خامی ہے، مجھ میں یہ خامی ہے. اور پھر جب ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اس سے اللہ کی محبت آتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے جی میرا اللہ سے کیا تعلق ہے. یہ جو میں نماز پڑھ رہا تھا اس نماز میں اور اس نماز میں کیا فرق ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، فرمایا جب میں نے اس نعمت کو پایا، دل کے نور کی نعمت کو، میں نے 40 سالوں کی نماز کو قضا کیا. اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے وہ جانتے ہیں کہ جی پہلے ہماری نماز کی کیا حالت تھی اور آج ہماری نماز کی کیا حالت. جن ساتھیوں کو اللہ پاک نے، ایک میں جنرل بات کروں، جن ساتھیوں کو اللہ پاک نے عمرے یا حج کی سعادت نصیب، اللہ سب کو کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کے درود پڑھا اس نے، اگر اس کے بعد واپس پاکستان آ جائے اور پھر مصلی پہ بیٹھ کے درود پڑھے، حالانکہ جانے سے پہلے بھی وہ درود شریف پڑھتا ہوگا، لیکن پھر وہ خود اپنی کیفیت دیکھے کہ میں جانے سے پہلے جو میں درود پڑھتا تھا اس وقت میری کیا کیفیت تھی اور وہاں سے آنے کے بعد میری کیا کیفیت ہے. یہ میں ہر کسی کے بارے میں کہا، آپ نوٹ کر لیں. جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے خود محسوس کریں گے کہ وہاں کی زیارت کے بعد ہمارے اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہمارے سامنے، حالانکہ پڑھتے تو پہلے بھی تھے. یہ اس جگہ کے انوارات کی برکت ہے. اسی طرح بندہ جب اللہ والوں کی خدمت میں آتا ہے، دل کی اصلاح کرتا ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے پھر اس کی نماز وہ ہے نماز مومن کی معراج ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی سے فرمایا کہ اشرف علی جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے میرا پیار لے. اور ہماری کیا کوشش ہوتی ہے جتنی جلد نماز ہو جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ پاک کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، اور اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا دل حاضر نہیں ہے. تو اسی لیے صحبت جو ہے یہ ضروری ہے. جتنی زیادہ وقت ملے اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے، کچھ نہ بھی گفتگو کرے، صرف بیٹھ جائے بس. یہ اللہ پاک جب کسی کو منصب پہ بٹھاتے ہیں پھر اس کے دل میں بات کو ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا حضرات علماء کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کسی خاص موضوع پہ ہوتی ہے، اور صوفیہ کی گفتگو جو ہے یہ بکھری ہوئی ہوتی ہے. اللہ پاک ان سے مجمع کے احوال کے مطابق کام لیتے ہیں، ان سے مجمع کے احوال کے مطابق کام لیتے ہیں. حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں. حضرت ایک دفعہ دورے پر تشریف لائے سندھ کے اندر، تو حضرت کے کوئی مرید تھے، وہ اپنے ساتھ جو ہے ساتھی کو بھی دعوت دی ہوگی جسے ہم بھی دیتے ہیں جی حضرت آئیں آپ حلقے میں تشریف لائیں. تو انہوں نے اصرار کیا تو وہ آ گئے، اور ان کے دل میں ایک خیال تھا کہ چلو چلتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی چلیں گے، اپنے دنیا کے کام بھی کرتے رہیں گے. جب وہ مجلس میں آگے بیٹھے حضرت نے ان کو دیکھا، پھر فرمایا کہ بھئی مکھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی. جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ صاف پانی پیتی ہے، صاف جگہ سے رس لیتی ہے، صاف جگہ پہ بیٹھتی، گندگی پہ نہیں بیٹھتی. اور دوسری مکھی یہ جو عام مکھی ہوتی ہے یہ کبھی صفائی پہ بھی بیٹھتی ہے، کبھی گندگی بھی بیٹھتی ہے. فرمایا جو شہد کی مکھی ہے لوگ اس کو پالتے ہیں، لوگ اس کو پالتے ہیں، اور جو دوسری مکھی ہے لوگ اس کو مارتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ دوسری مکھی ہے جو کبھی یہاں بھی بیٹھتی ہے کبھی وہاں بھی بیٹھتی ہے، لوگ اس کو مارتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو دل کی صفائی ہے، یہ صحبت سے اور اللہ کے ذکر سے. جیسے جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا رہے گا،
اس کی کیفیات انشاءاللہ کھلتی رہے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صحبت میسر نہیں ہے. حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی کرتے جو ساتھی مسکین پور شریف اور پھلن پور شریف گئے ہیں وہ جانتے ہیں درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. ہم تو گاڑیوں سے جاتے ہیں. تو حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ پیدل جایا کرتے تھے, حکمت کا کام بھی کرتے تھے. تو دکان بند کی مغرب میں پیدل جاتے تھے. عشاء کی نماز حضرت مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب عشاء کے بعد مراقبہ شروع ہوتا تھا, اللہ کا ذکر شروع ہوتا تھا, تو خادم یعنی عشاء کے بعد کھانا لگاتا تھا. تو حضرت مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھی کھانا رکھ دو, جب ہمارا مراقبہ, آپ سو جاؤ, تھک جاؤ گے صبح, جب ہمارا مراقبہ ختم ہوگا ہم کھا لیں گے. حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اکثر فجر کی نماز ہو جاتی تھی اور روز پیدل جایا کرتے تھے. پھر فجر کی نماز وہاں سے پڑھ کے پیدل واپس آتے. یہ صحبت کی آج ہمیں قدر نہیں ہے نا, اصل میں ہمیں احساس نہیں ہے. تو یہ نعمت جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں صحبت بھی نصیب فرمائے اور ذکر بھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم صلی اللہ علیہ طہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اجزام, خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں, زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا. ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں, اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. خیالات اگر تنگ کریں
تو زبان کو تعلق کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں. اس طریقے سے خیالات ختم ہو جائیں گے. تو تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. ذکر کو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمان است. مانا ذکر خدا بسیار گو، مامنا ذکر خدا بسیار گو، تابعابی درد و عالم آگو. ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ 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 اللہ. آباد رہے ہر دم مرشد تیرا پیغانا، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا پیغانا. پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانا، پیمان پہ پیمانا. آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میخانہ. اے تشنہ لبوا پیاس اپنی بجھا جاؤ، اے تشنہ لبوا پیاس اپنی بجھا جاؤ. ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا، ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا. پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانا، دیکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانا.
گیا خانہ اللہ 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 آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کے در سے آشنا یہ میری پارسائی آپ کے در سے آشنا یہ میری پارسائی میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی نظر مجھے سامنے کو آئی اللہ اللہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے جہاں بے ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ ببو نے کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ اب سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن
برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہوگا اعلان مکان کیسے کیسے، ہوئے نام ہوئے بے نشاں کیسے کیسے، زمین کا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت،
ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں، یا اللہ پاک اپنی فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے۔ یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔